بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کی نشست میں آپ کو ایک عاشق صحابی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے عشق محبت کی ایک لازوال داستان قائم کی، اور وہ شخصیت وہ صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاریخ کا ایک ادنا سال طالب علم بھی جانتا ہے، سیرت پڑھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 ہجری میں 10 رکنی ایک وفد صحابہ کا بھیجا تاکہ وہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ قریش مکہ کیا کر رہے ہیں، ان کے حرکات کیا ہیں، اسلام کے خلاف کیا کچھ منصوبے وہ بنا رہے ہیں۔ یہ 10 رکنی صحابہ کا وفد جب وہاں پہنچا، ایک عورت نے کھجور کی گٹھلیاں دیکھی تو باقیوں سے جا کر کہا کہ یہ گٹھلیاں یثرب کی ہیں، مدینہ کی ہیں، یہ یہاں کی نہیں لگ رہی۔ اور لوگوں نے کہا کہ مدینہ والے ہم پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں اور اسی لیے یہاں ان کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے انہیں ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک پہاڑی پر صحابہ اکرام نے پناہ لی، مقابلہ ہوا، کئی صحابہ شہید ہوئے۔ 3 صحابہ جن کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم ہتھیار ڈال دو تمہیں امن دے دیا جائے گا، انہوں نے ہتھیار ڈالے، ان ظالموں نے وہ وعدہ توڑ دیا اور ان تینوں صحابہ کو قید کر دیا، الگ الگ لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ تو ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اس آدمی کے بیٹوں نے خریدا جو حضرت خبیب کے ہاتھوں غزوے میں قتل ہو چکا تھا۔ وہ بدنصیب اسے قید کر لیا اپنے گھر کے اندر، ہر طرح کی اذیتیں گھر کے اندر اسے دی، اور ایک دن ان کا پھانسی کے لیے طے کر دیا۔ مکہ کے چوراہے کے اندر جہاں ہر قسم کا رش ہوتا ہے، بازار لگتا ہے تنعیم سے باہر، وہاں صلیب بنائی گئی سولی کے لیے۔ ان کو جب لایا جانے لگا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ 2 رکعت نماز پڑھی، سلام پھیرا اور ان سے کہا کہ نماز میں تو ایسی لذت ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ زیادہ پڑھتا، لیکن میں نے اس ڈر سے زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھی کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ اس نے یہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے، یہ موت کے ڈر سے وقت کو ٹال رہا ہے، اس لیے میں نے نماز مختصر کی اور ان کے ساتھ وہ چل دیے۔ انہیں جب لایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، تو اس منظر کو ذرا آپ اپنی نگاہوں میں لائیں کہ وہ ہاتھ دونوں طرح یوں کر کے باندھ دیے گئے، لکڑی کے ساتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اور ایک لکڑی جو نصب تھی ان کے اوپر ان کو ایک نشان، تیر مارنے کا گویا کہ نشان بنا دیا گیا۔ کوئی بدبخت تیر مارتا، کوئی بدبخت نیزہ مارتا، کوئی پتھر مارتا، کوئی گالی دیتا، کوئی مغلظات بکتا، کوئی تانے دیتا، کوئی کہتا کہ تم حضور کے ساتھ گئے تو تمہارا یہ حشر ہوا ہے۔ یہ ساری اذیتیں انہیں دی جانے لگی۔ ایک سوال اس سے پوچھا گیا، اور اس سوال کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ سوال کا جواب دے دیں تو شاید یہ بچ جائیں۔ پہلے تو انہیں کہا کہ اسلام سے پھر جاؤ، ہمیں تمہیں معاف کر دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلام ہم نے موت سے بچنے کے لیے تھوڑی اختیار کیا ہے، موت سے ہم ڈرتے کوئی نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری جگہ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، اگر یہ ڈر کی وجہ سے کہہ دیتے کہ ہوتے تو بچ جاتے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ عشق اور محبت سے بھرپور جواب تھا۔ کہنے لگے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میں اپنے گھر میں رہوں، میں آرام سے رہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے مبارک میں کانٹا بھی چبھے۔ اس بات سے پورے مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، ہر کوئی حیران ہو گیا کہ یہ موت سامنے ہے اور یہ ابھی قتل کیے جا رہے ہیں، زخموں سے چور چور ہیں، کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن محمد سے محبت ایسی ہے کہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ مرنا ہے تو مر جاؤ، کٹنا ہے تو کٹ جاؤ، لیکن یہ گوارا نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے مبارک میں کوئی کانٹا چبھ جائے۔ بالآخر شہید کر دیے گئے، اور کئی دن ان کی لاش وہاں لٹکی رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک صحابی نے ان کی لاش کو اتارا، وہ تھوڑے آگے دیکھ رہے تھے، جب پیچھے دیکھا تو لاش تھی ہی نہیں۔ اللہ پاک نے صحابہ فرشتوں کے ذریعے اس عاشق صحابی کی جسد کو اٹھوایا اور اس کی تدفین کا انتظام کیا۔ تو جب بھی بندہ دل سے محبت کرتا ہے اپنے رب سے، اپنے نبی سے، تو اللہ پاک اس کا ثمرہ، اس کا پھل ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔